میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کیمپ سے واپس گھر تب آنا جب پاکستان کے 8 لفظ آپ کے پیچھے لکھے ہوئے. تو الحمدللہ میں نے وہ والد صاحب کا جو خواب تھا وہ میں نے 1 سال میں ہی پورا کر دیا تھا. کھیتوں کی پگڈنڈیوں میں سڑکوں پہ میں نے ٹریننگ کی. میرے کم از کم 12 سے 14 میڈل انٹرنیشنل بنتے ہیں. 2004 میں سیف گیمز ہوئی تھی, اس میں نے گولڈ میڈل جیتا تھا. 2004 کے اینڈ پہ ہی کمپٹیشن ہوا تھا ہمارا انڈیا اور پاکستان کا, ادھر انڈیا کے ریکارڈ ہولڈر کو بیٹ کیا تھا. میں نے سلور میڈل جیتا تھا, نہ کہ میڈل جیتا تھا. الحمدللہ میں نے پاکستان کا ریکارڈ بھی کیا تھا. السلام علیکم جی, ایسے ٹائم کے ساتھ میں ہوں محمد دانش شبیر. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ضلع کھانےوال کے پہلے اولمپئن عبدالرشید صاحب سے, جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں کے اندر سینکڑوں انعامات جیتے. یہی نہیں, صرف ان کے ٹرین کیے ہوئے اسٹوڈنٹ آج پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کس طرح ایتھلیٹک کا آغاز کرتے ہیں, کس طرح اس طرف آتے ہیں؟ میں گورنمنٹ ڈگری کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, 3rd ایئر میں تھا. فرسٹ ٹائم جب جو ہے نا ہمارے کالج میں اینول سپورٹس ہوئے تھے تو میں نے حصہ لیا. ادھر میں جیت گیا تو ہمیں یہ شوق پیدا ہوا کہ یار یہ کھیل اچھا ہے, اسی میں ہم حصہ لیتے ہیں. تو ہم نے باقاعدہ جو ہے نا میں نے 97 میں آغاز کیا تھا. یہ شوق تھا یا کسی نے لگایا آپ کو اس طرح؟ ایکچولی میرے والد صاحب سپورٹس مین تھے, 1st ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, تو وہ کہتے تھے کہ آپ ایتھلیٹکس کی طرف آئیں. ہمیں تو ایتھلیٹکس کا پتہ ہی نہیں تھا اس وقت. میں ڈرتا تھا, میں کہتا تھا میں تو نہیں کروں گا. تو والد صاحب نے مجھے ایگری کیا تھا کہ آپ ایتھلیٹکس کریں. تو پھر کس طرح ایک ہوم گراؤنڈ سے نکلا ہوا بچہ انٹرنیشنل پلیئر بنا؟ جس وقت میں نے یہ سپورٹس کا آغاز کیا تھا تو تب تو ہمارے پاس ابھی بھی فیسلٹیز تو نہیں ہے. آپ کو سارے علاقے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, گراؤنڈ وغیرہ نہیں تھے. تو کہہ لو کہ کھیتوں کی پگڈنڈیوں میں سڑکوں پہ میں نے ٹریننگ کی. جب کالج آتے تھے تو استاد کے پاس کالج میں ٹریننگ کرتے تھے. فرسٹ ٹائم پنجاب گیمز میں نے حصہ لیا, ادھر جا کر میں اپنے ایونٹ میں جیتا. تو ایک شوق بڑا, والد صاحب نے کہا کہ ابھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو والد صاحب بھی ٹریننگ کرواتے تھے, میرے استاد محترم ملک صفدر روان صاحب بھی ٹریننگ کرواتے تھے. اس سلسلے میں پھر 99 میں انٹرورسٹی ہوئی تھی پاکستان کی. ٹوٹل جتنی یونیورسٹی ان کے کمپٹیشن ہوئے تھے تو ادھر جا کر میں جیتا تھا. تو پھر اس کا باقاعدہ طور پہ میرا جو ہے نا وہ پروفیشنل ایتھلیٹ کی طرف میرا جو ہے نا وہ رجحان ہوا. آج تک تقریباً کتنے مقابلوں کے اندر حصہ لیا انٹرنیشنل لیول پر؟ میں ایران گیا ہوں 5 دفعہ, سلور میڈلسٹ ہوں. ادھر کم از کم 34 اور 36 کنٹریز جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. 2004 میں سیف گیمز ہوئی تھی ہمارے پاکستان میں, 8 ملکوں کے کمپٹیشن ہوتے ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے. اس میں نے گولڈ میڈل جیتا تھا. 2004 کے اینڈ پہ ہی کمپٹیشن ہوا تھا ہمارا انڈیا اور پاکستان کا, ادھر میں نے انڈیا کے ریکارڈ ہولڈر کو بیٹ کیا تھا. 2005 میں ایشین گیمز کھیلنے کے لیے گیا تھا تھائی لینڈ, ادھر میں نے سلور میڈل جیتا تھا, نہ کہ میڈل جیتا تھا. الحمدللہ میں نے پاکستان کا ریکارڈ بھی کیا تھا جو ابھی بھی ہے. 6 میں ہم سری لنکا گئے تھے, ادھر میں برونز میڈل میں نے جیتا تھا, سیف گیمز ہوئی تھی. 7 میں پھر ایران گیا تھا. 2008 والی بیجنگ اولمپکس میں نے حصہ لیا تھا. 2005 میں ورلڈ اسلامک سولیڈیریٹی گیمز ہوئی تھی سعودی عرب میں, اس میں فائنل 4th ہوا تھا. الحمدللہ میرے جو ہے نا کم از کم 12 سے 14 میڈل انٹرنیشنل بنتے ہیں. والد صاحب خود ایک ایتھلیٹ تھے, گیم کو بہت پسند کرتے تھے, انہوں نے آپ کو بھی اس طرف لگایا. جب ان کو آ کر بتایا, میڈل دکھایا, تو کیا کہنا تھا؟ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کیمپ سے واپس گھر تب آنا جب پاکستان کے 8 لفظ آپ کے پیچھے لکھے ہوئے. تو الحمدللہ میں نے وہ والد صاحب کا جو خواب تھا وہ میں نے 1 سال میں ہی پورا کر دیا تھا. آج آپ کے سکھائے ہوئے اسٹوڈنٹ کون کون سے اداروں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیں؟ ابھی یہ جو ریسنٹلی قائد اعظم گیمز ہوئی ہیں اس میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے سلور میڈل جیتا تھا. جو یہ ڈسٹرکٹ ڈویژن کے کمپٹیشن ہوئے ہیں کھیلتا پنجاب کے, اس میں میری اکیڈمی میں جتنے بھی لڑکوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا سارے کے سارے ایونٹ میری اکیڈمی میں جیتے ہیں, ڈسٹرکٹ کے بھی اور ڈویژن کے بھی. تو سارا خرچہ کس طرح افورڈ کرتے ہیں؟ اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے ایک پلیئر تیار کرنے میں, تو آپ فری کر رہے ہیں؟ میرے پاس جو بھی ہوتا ہے نا وہ میں اپنی جیب سے کرتا ہوں یا کسی کے تعاون سے کرتا ہوں. بچوں کے اوپر میں نے کبھی یہ زور نہیں ڈالا کہ یار آپ لے آئیں اور آپ یہ سب کچھ کریں. میڈلز کے آپ نے بیگ بھرے ہوئے ہیں, ایک تجربہ ہے آپ کا. کیا دیکھتے ہیں کہ میاں چنو کا نام جس طرح ارشد ندیم نے روشن کیا ہے, میاں چنو کے اندر کوئی ایسا اور بچہ ہے جو آنے والے وقت میں سٹار بن سکتا ہے؟ میرے پاس ویسے تو 17-18 لڑکے ہیں ابھی جو ٹریننگ کر رہے ہیں. بہرحال ان میں 3-4 لڑکے ایسے ہیں وہ انشاءاللہ within 6 month نام روشن کریں گے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, استاد عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کس طرح ایتھلیٹک کا آغاز کرتے ہیں, سینکڑوں انعامات ان کے پاس ہیں, بیگز بھرے ہوئے ہیں میڈلز کے, شیلڈز کے. آج ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پاکستان کے مختلف محکموں کے اندر اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں, اور آگے بھی یہ اکیڈمی چلا رہے ہیں جو میاں چنو خاص طور پر ضلع کھانےوال کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو سکھا رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.